ہم آج 21ویں صدی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی حامل ٹیکنالوجی کے ساتھ رہ رہے ہیں، جن میں ہمارے اسمارٹ فون اسسٹنٹس جیسے الیکسا اور سیری وغیرہ بھی شامل ہیں، نیویگیشن ایپس، ویکیوم کلینرز اور یہاں تک کہ انتہائی جدید فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی۔ لیکن جیسے جیسے ریسرچ آگے بڑھ رہی ہے، ایک سوال ہمیشہ سے قائم ہے کہ اگر آرٹیفیشل ٹیکنالوجی میں شعور بھی آ گیا تو کیا ہوگا، اور کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ انسانوں کی جگہ پھر مشینیں لے سکتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ خطرہ تو ہے۔ ایسا ہوگا یا نہیں؟ شعور رکھنے والی مصنوعی ذہانت کو عام طور پر سائی فائی لٹریچر یا فلموں میں ہی دکھایا جاتا ہے، اور چونکہ بہت سے لوگ انسانوں کی طرح کے روبوٹس دیکھنے کے خواہاں ہیں، اس لیے یہ بہت ہی پرعزم ہدف ہے۔ میرے لیے شعور کا مطلب ہے کہ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی سوچنے کے قابل ہو جائے، لہٰذا ہم ایسی مشینیں تیار کریں گے جو سوچ سکتی ہوں۔ ہم ایسی مشینیں بھی بنائیں گے جو انسانوں کی طرح عقل مند ہوں، یا شاید آنے والے وقتوں میں انسانوں سے بھی زیادہ۔ لیکن یہ مشینیں کب تک تیار ہوں گی، یہ بات ابھی تک بحث طلب ہے۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ ایسا 20 برسوں میں ہو سکتا ہے، کئی کے خیال میں 100 سال لگ سکتے ہیں، جبکہ کچھ سمجھتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو ایک طرف جب دنیا منتظر ہے کہ اے آئی کب تک شعور کی منزل کو پہنچتی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کرنے والے سائنسدان اصل میں کس چیز پر کام کر رہے ہیں؟ پروفیسر گلاؤنر کہتے ہیں کہ زیادہ تر ریسرچرز ایک باشعور مصنوعی ذہانت کی تیاری پر کام نہیں کر رہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم اے آئی پر کام کرنے والے زیادہ تر لوگوں کو اس کی پرواہ ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ کوڈ لکھنے، اصل مسائل کو حل کرنے اور تھیوری کو پریکٹس میں تبدیل کرنے کے عمل میں لگے ہیں، اور میرے خیال سے یہ پہلے ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس میں نئی ادویات اور ویکسین کی تیاری کا کام بھی شامل ہے، مینوفیکچرنگ میں اے آئی مشینوں کا استعمال، یا یہاں تک کہ لینڈ مائنز کی صفائی کا کام تک بھی۔ اے آئی ان دنوں بہت ہی زیادہ مددگار ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگیوں کو بہت بہتر بناتی ہے، اور میرے خیال میں یہی چیز اہم ہے۔ ہم فائدہ مند اے آئی کی تیاری پر توجہ دے رہے ہیں۔ ممکنہ جذبات۔ شعور بھلے بہت سے لوگوں کے لیے ایک سائی فائی خواب ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک بحث ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس قابل حصول ہے، جہاں اے آئی مشین میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر سکے۔ 2018 میں گوگل نے اپنے گوگل اسسٹنٹ کو اس وقت کے ڈپلیکس فیچر کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھایا تھا۔ اے آئی نے ایک ہیئر سیلون کو کال کیا اور بال کٹانے کے لیے اپائنٹمنٹ حاصل کی، اور بالکل ایک انسان کی طرح۔ مگر اس سے کہیں زیادہ ایڈوانس ذاتی اسسٹنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مثال کے طور پر ایک ایسا روبوٹ جو اپنی آزادانہ سوچ رکھتا ہو۔ ہمیں اس کے لیے کہیں زیادہ پیچیدہ ماڈلز کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں شاید یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہوگی کہ انسانی ذہن کام کیسے کرتا ہے، اور ہمیں ایسے کمپیوٹیشنل ماڈلز کی ضرورت ہوگی جو کہیں زیادہ ایڈوانس ہوں۔ میرے خیال سے شعور کے حصول سے ہم ابھی کئی دہائیاں پیچھے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ایسا میری زندگی میں ممکن ہو سکے گا۔ اور اگر انسان نے یہ ناقابل یقین چیز حاصل کر لی تو کیا ہوگا؟ اور ایک ایسی اے آئی تیار کر لی جو خود اپنے بارے میں محسوس کر سکے اور سوچ سکے؟ پروفیسر گلاؤنر کے مطابق اس صورت میں صورتحال پھر بالکل ہی مختلف ہوگی۔ اس بات کے امکانات تو موجود ہیں کہ ہم انتہائی طاقتور اے آئی ماڈلز تیار کر لیں جو ہماری زندگی کو آسان بنائیں، جو ہماری مدد کریں، جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم طویل اور صحت مند زندگی گزار سکیں۔ اس سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ مگر یہ ایسی صورتحال ہے جو بہت کچھ ایسا لا سکتی ہے جو ہمارے لیے اب تک انجان ہے۔ یہ انسان کی آخری بڑی ایجاد ہوگی، کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس ایک ایسی اے آئی ہوگی جو انسانوں سے زیادہ سمارٹ ہوگی، اور وہ پھر زیادہ طاقتور کمپیوٹرز کو استعمال کرے گی اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتی جائے گی، اور ہم بطور انسان ہم پھر ایک طرح سے اس کھیل سے باہر ہوں گے۔ کیا آپ ایسی مصنوعی ذہانت اپنے ارد گرد دیکھنا چاہتے ہیں جو انسان کی طرح احساسات بھی رکھتی ہو، یا آپ بس اسی پر خوش ہیں کہ الیکسا کو بتا دیں کہ وہ لائٹس جلا دے یا بجھا دے؟ اپنے خیالات کے بارے میں آپ ہمیں نیچے کمنٹس میں بتائیے۔